لہجہ اور طرز گفتگو تو بدل سکتا ہے، لیکن منزل ایک ہے، پروگرام ایک ہے۔ جسے میں ایک عرصہ دراز سے اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق اپنے رب پہ بھروسہ اور توکل کر کے پیش کرتا چلا رہا اور رب سے بھی وعدہ کیا ہے اور اپنی ذات سے بھی وعدہ کیا ہے کہ بقیہ جتنی زندگی ہے وہ اسی عنوان اور اسی کار پر میں صرف کروں گا۔ وہ عنوان ہے مرے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دشمنان کا سختی کے ساتھ نوٹس لینا۔ بعض اوقات میرے بعض الفاظ پر حکومت یا کچھ اور لوگ برہمی کا اظہار ضرور کرتے ہیں کہ لہجے میں شدت پائی جاتی ہے، سختی پائی جاتی ہے، نقص امن اور لا اینڈ آرڈر کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن میں اتنا کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی جگہ اپنے طور پر اپنے آپ کو شاید بجانب سمجھتے ہوں گے کہ ان کی برہمی اپنی جگہ صحیح ہے۔ جہاں تک میری سوچ ہے تو میری برہمی اپنی جگہ صحیح ہے، اور میں یہ بات اپنے رب پر توکل کر کے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جس شخص نے بھی دیانتداری کے ساتھ میری گزارشات کو سنا ہے یا موقف پہ کام کرے ہیں، اس میں یہ جرأت نہیں رہی کہ پھر وہ اس موقف سے اختلاف کر سکے۔ اس کی مصلحت کچھ ہو، وہ کسی مجبوری کے ساتھ ہمارا ساتھ نہ دے یا کسی مجبوری کے تحت وہ طرز اختیار نہ کرے جو ہم کیے ہوئے ہیں، لیکن الحمدللہ انکار کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ میں آج بھی جتنی گفتگو کروں گا وہ انشاءاللہ مدلل گفتگو ہوگی۔ اس میں کوئی ایسی بات کہنے کی کوشش نہ کروں گا، نہیں کروں گا جو حقائق سے ہٹی ہوئی ہو، اور کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا کہ جو غیر معقول ہو۔ الفاظ میں شدت ہوگی، لیکن وہ شدت بھی معقول حد تک ہوگی۔ اس میں بھی میری کوشش ہوگی کہ میں غیر معقولیت کو دخل نہ دوں۔ لہجہ کوشش کروں گا کہ انتہائی پارلیمانی ہو، لیکن بے لہجہ۔ حقائق بڑے مقدس ہوتے ہیں، حقائق کو تسلیم کرنا انسانیت ہے، حقائق کا انکار کر دینا شیطنت ہے۔ رب العزت رب السماوات والارض مجھے اور آپ تمام کو حقائق کو تسلیم کرنے کی توفیق بخشے، ایمان پر قائم رکھے، ایمان پر موت دے۔
ایمان کے ساتھ قبروں سے اٹھائے۔ پاکستان واضح سنی اکثریتی ملک ہے۔ اہل سنت کی ایک بڑی بھاری تعداد پاکستان میں موجود ہے، لیکن اہل سنت کو 42 سال میں وہ مذہبی حقوق نہیں دیے گئے جو ان کا بنیادی پیریشی اور بین الاقوامی اصولوں کے مطابق حق بنتا تھا۔ حقوق کی جنگ ایک مقدس جنگ ہے۔ تاریخ میں وہ قوم اپنا نام باقی نہیں رکھ سکتی جو حقوق کی جنگ نہ لڑتی۔ اقوام عالم آپ تاریخ پڑھیں گے تو یہ حقیقت آپ پر کھل جائے گی کہ وہی کو تاریخ میں عزت کی نگاہ سے دیکھی گئی ہے کہ جس نے اپنے حقوق کا تحفظ کیا۔ حقوق کی جنگ ہر شخص لڑتا ہے، ہر قوم لڑتی ہے۔ میں اس موقف کو آج کل ملک کے مختلف اضلاع میں بڑی شدت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، اور اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ سنی قوم اس موقف کو، اس پروگرام کو سمجھنے لگ گئی ہے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ حقوق کی جنگ بڑی مقدس جنگ ہے، اور ہر شخص اپنے حقوق کی جنگ ہے۔ باپ اور بیٹے کا بڑا قریبی تعلق ہے۔ اولاد پر شفقت لازم ہے اور اولاد پر باپ کا احترام لازم ہے، لیکن بعض اوقات ایسا وقت بھی آتا ہے کہ بیٹا باپ کے مقابلہ میں حقوق کی جنگ لڑتا ہے۔ ماحول، معاشرہ، محلے دار کوئی بھی اسے ان مخصوص حالات میں برا نہیں کہتا کہ تو باپ کے مقابلہ میں کیوں آئے۔ مثلا باپ شرابی ہو گئے، جواری ہے یا زانی ہے، اور اپنی ان برائیوں کو پروان چڑھانے کے لیے یا اپنی اس برائی کو باقی رکھنے کے لیے وہ جائیداد تباہ کرتا ہے، جائیداد بیچتا چلا جاتا ہے۔ زنا کی خاطر جائیداد بیچتا ہے،
شراب کی خاطر جائیداد بیچتا ہے، جوئے کی وجہ سے جائیداد بیچ رہا ہے، بیٹا جائیداد کی تباہی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے برداشت نہیں کرتا اور وہ باپ کو عدالت کے کٹہرے میں لا کھڑا کرتا ہے۔ دونوں باپ بیٹا عدالت کے کٹہرے میں کھڑے، دونوں باپ بیٹا کچہری کی، دونوں باپ بیٹا کچہری کا چکر کاٹتے، ایک ہی عدالت کے دروازے پہ کھڑے، ایک دوسرے کے ساتھ الیک سلیک بند ہے، سلام دعا تک ختم، لیکن کوئی سمجھدار شخص بھی ایسے وقت بیٹے کو یہ نہیں کہتا کہ باپ کے ساتھ یہ جنگ مت لڑو، بلکہ ہر شخص کہتا ہے کہ اس بیٹے کا حق بنتا ہے کہ یہ باپ کے مقابلہ میں آئے اور یہ جنگ لڑے۔ کیوں؟ بیٹے کا حق ہے کہ باپ کی جائیداد اسے وراثتاً ملے، جبکہ باپ اسے اپنی برائی کی وجہ سے تباہ کر رہا ہے۔ تو ایسے حالات میں اسے حق ہے کہ وہ اپنے حقوق کی جنگ لڑ کے اپنے حق کا تحفظ کر لے، کوئی سے برا نہیں کہے، نہ کہنا چاہیے۔ خاوند اور بیوی کا کس قدر قریبی تعلق ہے، ہر شخص اس سے واقف ہے، اور بیوی کو خاوند کی اطاعت کا آرڈر یہاں تک شریعت نے دی ہے، یہاں تک اس کی اطاعت اور تابعداری کا حکم دیا گیا ہے۔ رسالت میں آپ فرماتے ہیں اگر رب کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خامن کو سجدہ کرے۔ نبوت کا یہ ارشاد اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ بہت زیادہ بیوی کو خامن کی اطاعت اور تابعداری کرنی چاہیے، فرما بردار رہنا چاہیے، یہاں تک کہ اگر سجدے کی گنجائش ہوتی تو اس کی بھی اجازت دے دی جاتی، لیکن چونکہ اس کی گنجائش نہیں ہے اس لیے اجازت نہیں دی۔ مقصود پیغمبر کا عورت کو خاوند کی اطاعت کا سبق دینا کہ جتنا ہو سکے خاوند کی تابعدار اور اطاعت گزار بن کر۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہی فرما بردار بھی اپنے حقوق کی جنگ خاوند کے مقابلہ میں لڑتا ہے۔ مثلا خاوند بدکردار ہو گیا، کہیں اور منہ کالا کرتا ہے تو بیوی اسے روکتی، کچھ دن گھر کے اندر رہ کر اسے فعل بد سے باز رہنے کی تلقین کرتے، جب اس میں کامیاب نہیں ہوتی تو پھر اسی گھر میں رہ کر ناراضگی کا اظہار کر کے الیک سلیک بند کر کے کلام بند کر کے احتجاج کرتی ہے کہ شاید اس صورت میں بات آئے۔ جب یہ بھی نہیں ہوتا تو پھر خاوند کا گھر چھوڑ کر والدین کے گھر چلی جاتی ہے،
چند دن اس کا انتظار کرتی ہے کہ شاید اسے احساس ہو اور وہ اپنی برائی سے باز آئے. جب یہ بھی نہیں ہوتا تو پھر برادری اور رشتہ داروں کے ذریعے کوشش کرتی ہے کہ اسے شرم دلائی جائے کہ تیرے چھوٹے چھوٹے بچے بے حیائی سے باز آ. جب وہ کوشش بھی کامیاب نہیں ہوتی تو پھر یہی عورت بے انتہا درجے کی فرمانبردار تھی، یہ اپنے خامند کو عدالت کے کٹہرے میں لا کھڑا کرتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ میں اب اس کے ساتھ ایک گھر میں نہیں رہ سکتی، میری اور اس کی جدائی ہو جانی چاہیے. پانی سر سے گزر گئے. کوئی شخص بھی ایسے حالات میں اس بیوی کو نہیں کہتا کہ جس خامد کی اطاعت کا تجھے شریعت نے حکم دیا تھا تم اسے عدالتوں میں گھسیٹ لائی، تو اسے اتنا پریشان کر رہی. ایسے حالات میں اس بیوی کو بھی کوئی شخص تانا دینے کے لیے تیار نہیں، بلکہ ہر شخص سمجھتا ہے کہ اسے اپنے حقوق کا تحفظ کرنا چاہیے تھا اور اس نے جو کیا ہے صحیح کیا. یہ تو خیر ان لوگوں کی بات ہے جو عقل اور فہم رکھتے ہیں، عاقل اور بالغ. میں کہنا یہ چاہتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ نابالغ بچہ بھی اپنے حقوق کی جنگ لڑتا ہے اور اپنے حقوق کو پامال ہوتا ہوا برداشت نہیں کرتا. اور نابالغ بچہ بھی زیادہ عمر کا نہیں، کم سے کم عمر 3 اور 4 سال کا بچہ لے لیجیے. کسی شخص کے 2 بچے ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، وہ 1 یا 2 بچوں کو پیسے دیتا ہے صبح سکول جاتے ہوئے، لیکن ایک 3 سالہ 4 سالہ بچے کو اس نے پیسے نہیں دیے. تو یہ چھوٹا سا بچہ گھر میں چیختا ہے، چلاتا ہے، زمین پہ لیٹتا ہے، دیوار میں ٹکرے مارتا ہے، حال حال کرتا ہے یہ پیسے مجھے بھی ملنے چاہیے. وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ خون ایک ہے، جہاں سے دودھ پیے وہ جگہ ایک ہے، جہاں پرورش پائی ہے وہ گود ایک ہے. پھر یہ تفریق کیوں ہے کہ میرے اس بھائی کو پیسے ملے ہیں مجھے کیوں نہیں ملے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ میرا بھی یہ حق تھا کہ مجھے بھی یہ پیسے دیے جاتے. جب اسے نہیں دیے گئے تو وہ زمین پہ لیٹ کے احتجاج کرتا ہے، چیخ چلا کے احتجاج کرتا ہے، گھر کے برتن توڑ کے احتجاج کرتا ہے، دیوار میں ٹکر مار کے احتجاج کرتا ہے، شور کرتا ہے، غوغا کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ وہ اپنا حق سمجھتا تھا اور اس نے اپنا حق پامال ہوتا دیکھ کر احتجاج کیا اور اپنے حقوق کو پامال نہیں ہونے دیا. کیا میں اس بنیاد پر کہہ سکتا ہوں کہ میری سنی قوم اس 3 سالہ بچے سے بھی گئی گزری ہے کہ 42 سال گزر گئے اور آج تک تم نے اپنے مذہبی حقوق میں سے کوئی ایک حق بھی حاصل نہیں کیا؟ کیا اکثریتی بنیاد پر پاکستان کی سنی قوم کا حق نہیں تھا اور نہیں ہے کہ پاکستان کا صدر اور وزیر اعظم سنی العقیدہ مسلمان ہو؟ کیا پاکستان کی سنی اکثریتی قوم کا حق نہیں ہے کہ پاکستان کی عدالت عالیہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا چیف جسٹس سنی العقیدہ مسلمان ہو؟ کیا پاکستان کی سنی قوم کا حق نہیں ہے کہ بری یا بحری فوج کا سربراہ سنی العقیدہ مسلمان ہو؟ کیا پاکستان کی سنی قوم کا
اکثریت کی بنیاد پہ حق نہیں ہے کہ سیکٹری دفاع سنی ہو، وزیر دفاع سنی ہو، وزیر داخلہ سنی ہو، سیکٹری داخلہ سنی ہو. یہ کلیدی عہدے کی پوسٹوں پر اہل و سنت فیض ہوں. اکثریت کی بنیاد پر یہ ہمارا حق تھا اور ہے جو پاکستان میں ہمیں نہیں دیا گیا ہے. اس میں کوئی غیر معقولیت نہیں. بین الاقوامی اصول، بین الاقوامی ضابطے، قواعد ہمارے اس حق کو قبول کرتے ہیں، ہمارے اس حق کو تسلیم کرتے ہیں. دور مت جائیے، پڑوسی ملک ایران کو لیجیے، جس ایران کے گماشتے پوری دنیا میں اپنے اسلامی نظام کا یا اسلامی انقلاب کے نام سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اسی ایران نے خمینی کے دور اقتدار میں ایرانی دستور میں لکھ دیا گیا کہ ایران کا صدر وزیر اعظم ہمیشہ ہمیشہ شیعہ اثنا عشری فرقہ سے تعلق رکھنے والے ہوگا. اگر ایران کا صدر سنی نہیں بن سکتا ہے تو پاکستان میں صدر شیعہ کیسے بن سکتا ہے؟ اگر ایران کا وزیر اعظم سنی نہیں بن سکتا ہے تو پاکستان میں شیعہ وزیر اعظم کیوں بن سکتے ہیں؟ 60% ایران کا شیعہ اپنا حق لیتے اور پاکستان کا 98% سنی اپنا حق کیوں نہیں لیتا ہے؟ آج ایران میں اہل سنت کی تعداد میری اطلاع کے مطابق، میری معلومات کے مطابق 40% ہے، اور ایران کی سرکاری اطلاع کے مطابق اہل سنت کی تعداد وہاں 33% ہے. چلو میں 40% کو چھوڑتا ہوں جو ایران کی حکومت مانتی ہے کہ اہل سنت کی تعداد 33% ہے. اس کی بنیاد پہ عرض کرتا ہوں کہ ایران میں 33% سنی ایران کی وزارت عظمیٰ کے عہدے پر نہیں آ سکتا. ایران کا 33% سنی ایران کی صدارت نہیں کر سکتا. ایران کا 33% سنی ایران کی مجلس خبرگان کا ممبر نہیں بن سکتا. جبکہ پاکستان میں اہل سنت کی مجموعی تعداد 98% ہے اور شیعہ کی تعداد 2% ہے، اور اس 2% میں بھی آغا خانی ہے جنہیں اثنا عشری بھی کافر کہتے ہیں. اس 2% میں آغا خانی اسماعیلی ہیں جنہیں شیعہ اثنا عشری بھی مسلمان نہیں مانتے. تو 2% پاکستان کا شیعہ حقوق لے رہا ہے. حقوق صرف لے نہیں رہا بلکہ اہل و سنت کے حقوق غصب کیے ہوئے. اقلیت پاکستان میں اکثریت پر حکومت کر رہی ہے، جبکہ اس کے برعکس ایران میں 33% سنی مسلمانوں کے حقوق غصب کر لیے گئے اور انہیں کسی اہم عہدے پر فائز ہونے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے. میں کہنا صرف یہ چاہتا ہوں کہ اگر ایران کے آئین میں یہ لکھا جا سکتا ہے کہ ایران کا صدر ہمیشہ شیعہ اثنا عشری رہے گا، ایران کے آئین میں اگر یہ لکھا جا سکتا ہے کہ ایران کا وزیر اعظم ہمیشہ شیعہ اثنا عشری رہے گا، ایران کے آئین میں اگر یہ لکھا جا سکتا ہے کہ ایران کا رہبر انقلاب ہمیشہ شیعہ اثنا عشری رہے گا، تو کیا ہم اس بنیاد پر حق نہیں رکھتے کہ پاکستان میں ہماری اکثریت ہے، لہذا پاکستان کے دستور میں اس کی وضاحت کی جائے کہ پاکستان کا صدر، وزیر اعظم، چیف جسٹس ہائی کورٹ، چیف جسٹس سپریم کورٹ، فوج کا سربراہ، سیکٹری دفاع، وزیر خارجہ، یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ سنی العقیدہ مسلمان ہونے لازمی ہوں گے. کیا ہمارا یہ مطالبہ
خلاف قانون ہے؟ کیا ہمارا یہ مطالبہ غیر معقول ہے؟ کیا ہمارے اس موقف کو بین الاقوامی اصول قاعدے اور ضابطے نہیں مانتی ہیں؟ انڈیا میں ہندو اکثریت ہے تو کی پوسٹوں پر ہندو ہے، برطانیہ میں کافروں کی اکثریت ہے، انہی کا برسر اقتدار ہے، امریکہ میں کافروں کی اکثریت ہے، وہی لوگ برسر اقتدار ہیں۔ دنیا کا کوئی ملک بتلائیے کہ جس ملک کی اکثریت غلامی کی زندگی گزارتی ہو، اکثریت سربراہی کر رہی ہو، کوئی ملک بتلائیے دنیا کا کہ جس ملک کی اکثریت وہ تو غلام بن جائے اور اقلیت وہ اقتدار کے فائد ہو، سوائے پاکستان جیسے بدقسمت ملک کے اس دھرتی پر کوئی اور ملک آج تک میری نظر میں نہیں آیا۔ یہ غلطی کس کی ہے؟ یہ جرم کس کا ہے؟ یہ آپ کا اپنا جرم ہے، یہ آپ کے اپنے ہاتھوں سے بیجے ہوئے کانٹے ہیں۔ آپ نے آج تک پورے 42 سال میں اپنے ان مذہبی حقوق کی نہ جنگ لڑی ہے، نہ ان مذہبی حقوق کی تیاری کی ہے حاصل کرنے کی، نہ ان مذہبی حقوق کی سوچ اپنی نسل نو کے ذہن میں پیدا کی، جس کے آج یہ نتائج ہے، جس کا آج یہ رزلٹ ہے کہ ایک اقلیتی فرقہ آج دندناتا ہے، سر چڑھ کے بولتا ہے۔ سامعین محترم، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اہل سنت کی اکثریت ہے، اس اکثریت کی بنیاد پر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہمارے قائدین کے ایام سرکاری طور پر منائے جائیں، اور قائدین بھی عام قائدین نہیں، قائدین بھی وہ جنہیں پیغمبر نے اپنے بعد قیادت بخشی۔ یہ نہیں کہ مولویوں نے مل کے ایک جماعت بنا لی یا عوام الناس نے مل کے کوئی پارٹی بنا لی اور کوئی ایک قائد منتخب کر لیا، نہیں۔ قیادت کی وہ کہ جسے رسول اپنے بعد قیادت سپرد کرے اور اعلان کرے اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابی ستارے، تم جس کی پیروی کرو گے تمہیں سیدھی راہ بتلائے گا۔ اصحاب رسول کو یہ منصب قیادت خود رسالت پناہ نے بخشا ہے۔ میری مراد قائدین سے اصحاب رسول اہل سنت کا حق بنتا ہے کہ ان کے قائدین کے ایام سرکاری طور پر منائے جائیں، اور پھر وہ قائدین کہ جنہوں نے اس وقت صحابہ کی قیادت کی، یہ تمام صحابہ پوری امت مسلمہ کے قائد ہیں، لیکن پھر صحابہ کرام میں خود کچھ وہ شخصیات ہیں جو خود صحابہ کرام کی قیادت کر رہی ہیں، جنہیں خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ ہمارا حق بنتا ہے کہ پاکستان میں ہمارے ان قائدین کے دن بھی سرکاری سطح پر منائے جائیں۔ اگر پاکستان میں یوم منانے کا رواج نہ ہوتا، ہم مطالبہ نہ کرتے شاید، یا ہم اس پہ زور نہ دیتے، لیکن جب یہاں دن منائے جا رہے ہیں بعض شخصیات کے، اور یہ کہہ کر منائے جا رہے ہیں کہ نسل نو کے ذہن میں ان کی وقت رہے، ان کی قدر و منزلت رہے، ان کا مقام رہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان کی نوجوان نسل کے ذہن میں مسٹر جناح کی وقت بٹھانا ضروری ہے، اس لیے جناح کا یوم پیدائش اور یوم وفات سرکاری سطح پر منایا جاتا ہے، تو اسی نسل نو کے ذہن میں ابو بکر کی تقدیس، ابو بکر کا تقدس، ابو بکر کی عفت، ابو بکر کی شرافت، ابو بکر کا علمی تفوق، ابو بکر کی عظمت، ابو بکر کی رفعت، ابو بکر کی بلندی کیوں بٹھانا ضروری نہیں ہے؟ اگر تم جناح کو نسل نو کے ذہن میں
قید اعظم کے عنوان سے اتارنا ضروری سمجھتے ہو تو ابو بکر کو نسل نو کے ذہن میں صدیق اکبر کے عنوان سے اتارنا کیوں ضروری نہیں سمجھتے ہو؟ ہمیں وجہ بتلاؤ. ہمارے مطالبے میں کوئی غیر معقولیت ہے تو بتلاؤ, کوئی زیادتی ہے تو بتلاؤ. اگر نہیں تو اگر جناب کا یوم وفات اور یوم پیدائش منایا جا سکتا ہے اور منایا جاتا ہے تو پھر صدیق اکبر کا یوم بھی سرکاری سطح پر منایا جانا چاہیے. اگر ڈاکٹر اقبال کا دن اور ڈے منایا جا سکتا ہے تو فاروق اعظم کا دن بھی منایا جانا چاہیے. اگر شکاگو میں مرنے والے مزدوروں کا ڈے پاکستان کی دھرتی پر 1 مئی کو منایا جا سکتا ہے تو شہدائے بدر کا ڈے کیوں نہیں منایا جا سکتا؟ شہدائے احد کا یوم کیوں نہیں منایا جا سکتا؟ بڑے فرق بتلائیے کہ آخر تم اس حد تک اصحاب رسول کو پسے پردہ کیوں ڈالتے چلے جا رہے ہو؟ یہ کس سازش کا رزلٹ ہے؟ کون سی وہ خفیہ قوت ہے جو اصحاب رسول کو اس طرح بیک پر لے جانا چاہتی ہے تاکہ یہ آنے والی نسل کے ذہن میں ان کی کوئی وقت نہ بیٹھ سکے؟ سامعین محترم، اگر پاکستان میں اور ڈے منائے جا سکتے تو اصحاب رسول کا یوم بھی منایا جانا چاہیے یا نہیں؟ 42 سال گزر گئے، ہر جلسے میں قرارداد پیش ہوتی ہے، تقریباً اکثر علماء اور مقررین یہ مطالبہ پیش بھی کرتی ہیں، لیکن آج تک 42 سال میں آپ کے اس مطالبے کو کوئی آئینی شکل دی گئی؟ اونچی آواز سے بولی، بلند آواز سے. کوئی آئینی صورت آپ کے اس مطالبے کو پہنائی گئی؟ کوئی آئینی شکل دی گئی؟ پھر آپ نے کوئی غور کیا اس پر کہ آپ کا یہ مذہبی بنیادی حق تھا جس سے آپ کو محروم رکھا گیا اور 42 سال میں آپ کو آپ کا یہ حق نہیں دیا گیا؟ کسی نے خود پلیٹ میں رکھ کے دیا نہیں اور آپ نے یہ حق لینے کے لیے کوئی اور محنت یا کوشش نہیں کی. گرامی کرو علماء کرام، عزیز طلباء، سامعین حضرات، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ فوج میں بہادری کا نشان حیدر کے نام سے دیا جاتا ہے. حیدر کرار میرے ایمان کا جز ہے، حیدر کرار میرے مذہبی قائد ہے. حیدر کرار کی گستاخی اور توہین میں کفر سمجھتا ہوں. مجھے اس لیے کوئی اختلاف نہیں کہ حیدر کرار کے نام سے نشان حیدر فوج میں کیوں دیا گیا ہے. مجھے جھگڑا اس سے ہے کہ جہاں نشان حیدر ہے وہاں نشان ابو بکر کیوں نہیں؟ کیا تاریخ اس کو بھول گئی ہے کہ رسالت پناہ کے بعد جب مرتدین کا شور اٹھا ہے تمام صحابہ انگشت بدندہ تھے؟ فاروق انگشت بدندہ ہیں، عثمان انگشت بدندہ ہیں، حیدر کرار انگشت بدندہ ہیں. تنہا صدیق ہے جو کہتے کہ میں آخری دم تک لڑوں گا، اگر مجھے تنہا لڑنا پڑا تب بھی لڑوں گا. کیا تاریخ اس کو بھول جائے گی؟ کیا اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا جائے گا؟ کیا صدیق اکبر کی اس جرأت اور بہادری پر پانی پھیر دیا جائے گا کہ وہ رات جو رات سب سے مشکل ترین رات تھی اور وہ رات جو اتنی خفیہ رات تھی پیغمبر کے لیے کہ اس رات بیوی بھی ساتھ نہیں ہے، اس رات داماد بھی ساتھ نہیں ہے، اس رات چچا بھی ساتھ نہیں ہے، اس رات چچا داد بھائی بھی ساتھ نہیں ہے. انتہائی مشکل، انتہائی کٹھن، انتہائی سخت، انتہائی خفیہ رات ہے. اس رات بھی صدیق ہتھیلی پہ جان رکھ کے نبوت کے ساتھ رسالت کے ساتھ جاتے. کیا اس شرح اس بہادر کی جرأت کو پسے پش ڈال دیا جائے کہ آج فوج میں نشان ابو بکر بہادری کے طور پہ نہ دیا جائے؟ نہ دیا جائے تو کیوں نہ دیا جائے؟ اگر کوئی ہماری بات غیر معقول ہے، مجھے پاکستان کے وکلاء سمجھائیں، سیاستدان سمجھائیں، گریجویٹ طبقہ سمجھائیں، اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہنے والا
سمجھائے کوئی زیادتی کہاں؟ یعنی گھوڑے کا پجاری تم پہ حکومت کرے، گھوڑے کا پجاری جس کی ذہنیت کی پستی کا عالم یہ ہو کہ گھوڑے کا پیشاب شیشیوں میں تبرک کے طور پہ بند کرے، ووٹ تیرے اوپر حکومت کرے، اور تو ایک رب کی پوجا کرنے والا اس اقلیت کے نیچے لگ کے زندگی برباد کر دے۔ کوئی غیر، کوئی سوچ، کوئی فکر آئی آج تک اہل سنت نہیں، اور میں بلا امتیاز بریلوی دیوبندی اہل حدیث تمام ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو سنی کہتے کہنا چاہتا ہوں کہ 11ویں پر تو گھنٹوں بحث کی، لڑائی لڑی، کبھی صدیق اکبر کی عظمت و شان کی لڑائی بھی لڑی ہے کہ فوج میں نشان صدیق بھی ملنا چاہیے۔ کل 740 مجھے اس سے بحث نہیں ہے کہ یہ چیزیں کیا ہیں، ان کی شریعت میں کتنی گنجائش ہے کتنی نہیں، میں اس پہ بحث نہیں کرنا، اس پہ بحث ہوتی رہتی ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میت کے تیسرے دن کے کل کی اہمیت ہے کہ اس پر ہم لڑتے رہے، ایسا طیبہ کے دوپٹے کے تقدس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ کبھی سوچ آئی، کبھی کوئی فکر؟ میں مثال کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں، جہاں کی کوئی ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ کی بات، کچھ بریلوی علماء وکیل کے کمرہ میں میرے ساتھ اکٹھے ہو، علیہ سلام دعا کے بعد میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ بھائی آپ لوگ سنی کی بڑی رٹ لگا دیں، تو 1 منٹ کے لیے میں نے کہا آپ مجھے سنی نہ مانیں، لیکن یہ تو بتلائیں کہ وکالت سنیوں کی کرتا ہوں یا نہیں کرتا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ بات تو درست ہے، تو میں نے کہا پھر وہ کتنا پاگل موکل ہوگا جو اپنے وکیل کو مارا۔ میں نے کہا وکیل کا ہم مسلک یا ہم مذہب ہونا تو ضروری نہیں، وکیل کے لیے تو یہ لازمی ہے کہ کیس کتنی مضبوطی کے ساتھ پیش کرتا ہے، وکیل کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ مخالف فریق پر جرح کتنی وزندار کرتا ہے، وکیل کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ کیس جیتنے کی لائن پہ چل رہا ہے یا ہارنے کی لائن پہ چل رہا ہے۔ وکیل کے لیے مذہب تو لازمی نہیں ہوتا کہ میرے مذہب کو ہو کر میں وکیل کروں۔ میں نے کہا مجھے سنی نہ مانے 1 منٹ کے لیے، کیس میں اہل سنت کا پیش کرتا ہوں یا نہیں کرتا، جان اکیلی رکھ کے پیش کرتا ہوں یا نہیں کرتا، اگر کیس صحیح پیش کر رہا ہوں تو غیرت کھاؤ 7-2 میں کیس جیت کے دیتا ہوں۔ اہل حدیث نوجوانوں سے کروں گا، بڑے جن کے دماغ کو زنگ لگ گئی ہے وہ میری بات نہیں سمجھتے، میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اہل سنت کے اس کیس کو لڑنے کے لیے ساتھ دو۔ 42 سال ہو گئے ہمیں ذلیل ہوتے ہوئے، اور ایک اقلیت ہم کی حکومت کر رہی ہے، اور اب اس اقلیت نے یہاں تک آنکھیں کھول لی کہ کمالیہ نے دن دہاڑے جلوس میں بازار میں دن دہاڑے جلوس نکال کر کہتے ہیں بھائی فاتح قبرص، زہرا کے جگر بھائی، حسن بن علی کے امام معاویہ بن ابی سفیان اور ان کی بہن کو ایرانیہ گالیاں دی گئی ہیں۔ تیری بہن کلی بازار میں دینے کی جرات کوئی نہ کرے جلوس نکال کے، میری بہن کے لیے یہ جسارت کسی میں نہ ہو۔ مولوی، پیر، مرشد، لیڈر، سیاستدان سب کی مائیں بہنیں پاکستان میں محفوظ ہوں، جلوس نکال کر کوئی طائرے کی جسارت نہ کرے۔ ہائے صحابہ لوارث رہ گئے، ان کی بہنیں لوارث رہ گئی۔ اس وقت تک انتظامیہ نے صرف 3 ملزم پکڑے، باقیوں کو ہاتھ نہیں لگایا۔ کمالیہ میں کفر کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایرانی ایجنٹ، یہ نہیں ہو سکتا ہے خمینی کے پالتو کتے صحابی رسول کی بہن کو ایرانیہ گالیاں دیں اور پھر ان کو کوئی سزا نہ ہو تو
تمہارا امن رہ نہ رہے، تمہاری حکومت رہ نہ رہے، تم برباد ہو جاؤ، کچھ ہو، لیکن یہ دشمن ہم لٹکتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ سامعین محترم، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی، غیر معقول بات، ہمارا حق نہیں بنتا ہے، ہم اپنے اس حق سے دستبردار ہو جائیں۔ جی، لیا ہے آج تک آپ نے اپنا یہ حق، کیوں نہیں؟ آپ اس لائن پہ کیوں نہیں نکلے؟ آپ نے یہ سوچ کیوں پیدا نہیں کی؟ یہ سوچ کے ساتھ آپ نے کام کیوں نہیں کیا؟ کیا حقوق کی جنگ لڑنا ناجائز ہے؟ یہاں سندھی کی جنگ لڑ رہا ہے، یا مہاجر کے حقوق کی جنگ لڑتا ہے، پختونیوں کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اگر یہ جنگیں مقدس ہیں اور لڑی جا رہی ہیں، اور یہ جنگ لڑنے والے لوگ قومی رہنما اور قومی لیڈر اور معززین شمار ہوتے ہیں، اور جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ بلند کرنے والے بھی اگر قومی لیڈر تصور ہوتی تو حق نواز کا کیا جرم ہے جو پوری سنی قوم کے حقوق کی بات کرتے ہیں؟ یہ سنی میں سندھی بھی ہے، پنجابی بھی ہے، پختون بھی ہے، مہاجر بھی ہے، غیر مہاجر بھی ہے۔ اگر میں وسعت کے ساتھ پوری سنی قوم کی مذہبی بنیاد پر، مذہبی حقوق کی بنیاد پر بین الاقوامی قواعد کے پیش نظر بات کروں تو تخریب کار، فرقہ پسند ہوں، فرقہ پرست ہوں، اور تم قوم کو سندھی، پنجابی، پختون، مہاجر، غیر مہاجر میں بانٹ دو تو تم قومی لیڈر ہو۔ مجھے تمہارا یہ انصاف سمجھ نہیں آتا ہے۔ اگر مہاجر اپنا حق رکھتا ہے تو سنی حق نہیں رکھتا، اگر سندھی حق رکھتا ہے تو سنی حق نہیں رکھتا۔ ہم نے مرنا نہیں، اونچی آواز سے بولیے۔ اگر مہاجر اپنا حق رکھتا ہے تو سنی حق نہیں رکھتا، ہم نے مرنا نہیں، اونچی آواز سے بولیے۔ ہم اپنے مذہبی حقوق حاصل نہ کریں؟ ملک جب اسلام کے نام کے بنائے تو اس میں حق ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے؟ اونچی آواز سے بولیے۔ جی، نشان ابو بکر فوج میں ہونا چاہیے یا نہیں؟ نشان عمر، نشان خالد بن ولید۔ اگر حیدر کرار کو رسول اللہ نے اسد اللہ کہا ہے تو خالد ابن ولید کو سیف اللہ کہا ہے۔ اگر اسد اللہ کی بہادری پر نشان ملتا ہے تو سیف اللہ کی بہادری پر نشان کیوں نہیں ملتا؟ وجہ فرق بتلاؤ۔ صرف شیعت کو خوش کرنے کے، ایک اقلیت کی ناز برداری کے لیے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتلا دوں کہ 42 سال میں آپ پر حکومت یا قادیانی نے کی ہے یا شیعہ اقلیت نے؟ کیا ہوا کبھی آپ کا اکا دکا آدمی اندر کو چلا گیا؟ ورنہ اکثریت کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے۔ اور اب آپ کو فرق نظر نہیں آیا؟ ضیاء الحق 11 سال تک حکمران رہا، مجھے بھی اس کے ساتھ سیاسی طور پر اختلاف تھا، اگرچہ موت کے بعد میں اس کا اظہار نہ کروں، اس لیے کہ لڑائی ختم ہو گئی کسی کے مرنے کے ساتھ۔ لیکن اس کے باوجود ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ضیاء الحق کا عقیدہ سنی تھا، کہ اس میں کوئی شک ہے۔ سیاسیات سے اختلاف اپنی جگہ، اس کے طریقہ کار سے اختلاف اپنی جگہ، وہ جس کا دل چاہے کرے، مجھے بھی بات چیزوں سے، لیکن سنی میں تھا یا نہیں؟ جی، خمینی نے پوری زندگی میں ضیاء الحق کو ایک دن بھی قبول نہیں کیا، وہ اسے ضیاء باطل است کہتا رہا ہے اور آج لیتا رہا ہے کہ چونکہ پاکستان میں اسلامی نظام نہیں لہذا میں اس حکمران کو نہیں مانتا۔ یہ بحث چھوڑتا ہوں میں سردست کہ ایران میں کون سا اسلام ہے یا شیعہ کس اسلام کو مانتے، سردست کے بحث رہنے دیجیے۔ بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دن بھی خمینی نے ضیاء کو تسلیم نہیں کیا۔ چلو وہ تو گزر گیا، اب اس کے بعد پاکستان میں بے نظیر کی حکومت آئی۔ بے نظیر خود بھی شیعہ ہے، اس کی والدہ بھی شیعہ ہے،
اور ایرانی النسل ہے. خمینی دنیا میں نہیں، خمینی کی موت کے بعد اس کی نمائندگی کرتے ہوئے اس کی بیٹی زہرا مصطفی پاکستان میں آ کر بے نظیر کی ٹوٹی کرتے ہوئے، بے نظیر کی چمچاگیری کرتے ہوئے اس کی حمایت کرتی ہے اور ساتھ یہ کہتی ہے کہ بے نظیر کے حکمران بننے پر ایران میں گھی کے چراغ چلائے گئے ہیں، ایران میں خوشی منائی گئی ہے. کیا میں خمینی کی بیٹی خامنائی، رفسنجانی اور دوسرے ایرانی وڈیروں سے پوچھ سکتا ہوں کہ بے نظیر کے دور میں کوئی انقلاب آ گئے، زنا ختم ہوا ہے، چوری مٹ گئی ہے، ڈکیتی ختم ہو گئی ہے، بے حیائی کا خاتمہ ہو گیا ہے؟ بے نظیر نے بے حیائی پر قدغنے لگا دیے. بے نظیر کے دور میں ریڈیو ٹی وی پر ڈرامے آنا، فوج ڈرامے آنا بند ہو گئے ہیں، فلمیں بند ہو گئی ہیں، سودی نظام ختم ہو گئے. کون سی تبدیلی آئی ہے جو ضیاء کے دور میں نہیں تھی، جس کی بنیاد پر تم نے اس کی حمایت نہ کی اور آج تم بے نظیر کی حمایت کرتے ہو؟ نہ اس وقت یہ اچھائیاں تھیں، نہ آج کوئی اچھائی آئی ہے، بلکہ بنسبت ضیاء کے دور کے برائی بڑھی ہے، برائی نے جنم لیے اور برسر اقتدار بھی ایک عورت آئی ہے. آج ایران کی حمایت بے نظیر کی دلیل اس بات کی کہ شیعہ تعصب کا ثبوت دیا گیا. ضیاء سنی تھا اس لیے حمایت نہ ہوئی، بے نظیر شیعہ ہے اس لیے ایران حمایت کر رہا ہے. اگر ایرانی تعصب رکھ سکتے تو سنیو تم تعصب کیوں نہیں رکھتے ہو؟ تم مٹ گئے ہو، تم مردہ قوم ہو. میں قبرستان میں بولتا ہوں، تمہارے دل نہیں پتھر ہیں، تمہیں کبھی غیرت، کبھی تمہارا ضمیر انگڑائی تک نہیں لیتے کہ پوری دنیا کی قومیں اپنی قوم کے لیے متعصبانہ ذہن رکھتی ہیں اور تم دوسری قوموں کے نیچے بچ بچ جایا کرتے ہو. سمجھ آتی ہے ساری؟ حق بنتا ہے ہمارا. میں پوچھ سکتا ہوں کہ ایران نے بے نظیر کی حمایت کیوں کی ہے؟ بولیے. بے نظیر امریکہ کی ایجنٹ نہیں ہے؟ جھجکتے کس لیے ہو؟ نہیں ہے امریکہ کی ایجنٹ؟ اونچی آواز سے جی. پھر بے نظیر کی حمایت ایران کو کرتا ہے. بے نظیر نے افغان مجاہدین کے موقف کو برباد نہیں کیا جی. آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو جو بارڈر پہ لڑ رہے ہیں ان سے پوچھئے کہ تمہارے ساتھ کیا بیتی، تمہارے موقف کو کتنا دھچکا لگا بے نظیر حکومت میں. میں پوچھ سکتا ہوں کہ پھر ایران بے نظیر کی حمایت کیوں کرتا ہے؟ صرف اس لیے کہ نصرت بھٹو ایرانی شیعہ نسلی تعصب کی بنیاد پر ایران سے چل کر مصطفی خمینی کی بیٹی یہاں حمایت کرتی ہے. اور چلتے ہوئے ایک بات کہتا جاؤں سرے رات کہ یہاں ایک شخص شیعت کو پروان چڑھانے کے لیے مصطفی انقلاب کا نعرہ بلند کرتا ہے. ہم سمجھتے تھے واقعی کوئی مصطفی انقلاب کی طرف ہوگی، لیکن زہرا مصطفی کی پاکستان آمد اور فقہ جعفری کے ساتھ اتحاد پر یہ بات کھل گئی کہ مصطفی انقلاب کون سا مصطفی ہے. یہ وہ مصطفی انقلاب ہے جو مصطفی پاکستان برآمد ہوئی ہے. اس کے اشارے پہ ناچنے والے وکیل سے بگڑے ہوئے بدکماش ملا صدیق کے دشمن سے اتحاد، صدیق کے دشمن سے پیار اور نعرہ مصطفی انقلاب کا، مصطفیٰ کا ارشاد ہے میرا نہیں. جنازہ سامنے پڑا ہے، آقا فرماتے ہیں نہیں پڑھوں گا. آقا کیوں؟ کانا یبغض عثمان فابغضہ اللہ. یہ بدکماش عثمان کا بغض رکھتا ہے دل میں، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا.
نبی نے تو اس اتحاد کی اجازت نہیں دی جو آج کیا جا رہا. پیغمبر تو ایسے بدکماش کا جنازہ نہیں پڑھا. مزید توجہ کیجیے, نبوت اعلان کر گئی. آخر زمانہ میں ایک قوم آئے گی, اس کا نام رافضی ہوگا. وہ میرے صحابہ کو گالی دیں گے, لا تجالسوہم ولا تعاقلوہم ولا تشاربوہم ولا تصلوا علیہم ولا تصلوا معہم. اس قوم کے ساتھ نہ کھاؤ نہ پیو نہ بیٹھو, نہ اس قوم پر اگر ان کا کوئی مر جائے نہ اس کی نماز جنازہ پڑھو. ولا تصلوا معہم, نہ اپنی صفوں میں نماز پڑھنے کے لیے اسے کھڑے ہونے کی اجازت دو. رسالت پناہ ایسے دشمن اصحاب رسول کے ساتھ بیٹھنے کی, کھانے کی, پینے کی اجازت نہ دیں, بائیکاٹ کا حکم دیں. اور مستفی انقلاب کا جھوٹا نعرہ بلند کرنے والا, ایران کا ایجنٹ جھوٹا نعرہ بلند کرنے والا, نواز شریف کے ٹکڑوں پر پلنے والا, وکالت سے بگڑا ہوا بدتماش ملا, ان کو چھاتی سے لگا کے 14 صدی کا اہل سنت کا نقطۂ نظر برباد کر ڈالے. برباد نہیں کرنے دیا جائے گا. سنی قوم ہے, اس کے حقوق ہیں, صحابہ کی مدح, عفت, عصمت, تقدس, شرافت, یہ ہم جرأت کے ساتھ بیان کریں گے. صحابہ کے باغی اور باغیوں کے ایجنٹوں کو ہم ملک بدل کر کے دم لیں گے. دشمن بڑا چالاک ہے, تم بڑی غفلت کا شکار چلے جا رہے ہو. بریلویوں, دیوبندیوں, آل حدیثوں, بلا امتیاز عرض کرتا ہوں, فقہ جعفری کے ساتھ, اسے فقہ جعفری کہنا جرم ہے, لیکن میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس پہ بحث کر سکوں. فقہ جعفری کے ساتھ, شیعوں کے ساتھ, یوں کہیے اتحاد کرنے والا, اسے فقہ جعفری کہنا جرم ہے, لیکن میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس پہ بحث کر سکوں. فقہ جعفری کے ساتھ, شیعوں کے ساتھ, یوں کہیے اتحاد کرنے والا, وکیل سے بگڑا ہوا ملا چند نکات طے کرتا ہے. توجہ کیجیے, ان نکات میں ازواج مطہرات کو, ازواج رسول کو, ازواج طیبات کو آل بیت سے نکال دیا. سنیو, غیرت, غیرت, اٹھائیے وہ 10 نکات جن میں یہ ظلم ڈھایا گیا. نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3, 4, 5, اس طرح 10 نمبر لگائے, اور ان 10 نمبروں میں آل بیت کا نمبر الگ ہے, امہات المومنین کا نمبر الگ ہے. جس کا مطلب واضح یہ ہے کہ امہات المومنین آل بیت میں شامل نہیں, اور یہ نظریہ شیعہ کا نظریہ ہے. 1400 سال میں کسی سنی کا یہ نقطہ نظر نہ رہا ہے, نہ ہو سکتا ہے. سب سے پہلے آل بیت بیوی ہوتی ہے, اولاد کا نمبر, داماد کا نمبر, بیٹی کا نمبر, بیٹوں کا نمبر بعد میں آیا کرتا ہے. لیکن آج شاید آپ کی توجہ نہیں ہے میری طرف, بس کر دیں جی. ازواج مطہرات آل بیت میں شامل ہیں یا نہیں؟ اونچی اونچی آواز سے, انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ آیت بلا شک و ریب ازواج مطہرات کے حق میں آئی ہے. بے شک طبعاً حسن بھی آل بیت میں آ گئے, حسین و زہرا اور حیدر کرار پیغمبر کی باقی صاحبزادیاں بھی آ گئی, لیکن در حقیقت بنیادی طور پر یہ آیت ازواج طیبات کے لیے آئی ہے, اور قرآن کا سیاق و سباق اس چیز کو متعین کر رہا ہے. لیکن آج ایرانی پیسہ ہضم کرنے کے لیے قومی دشمن نواز شریف کا نمک حرام ملا, نہیں سمجھے, نواز شریف کا
نمک حرام ملا اور مزید لطف کی بات سنی. اسی ملا کی جماعت کا ایک آدمی میرے ساتھ ملتان قلعے پر تقریر کرتا ہے تو چند دنوں بعد اس کو نوٹس آ جاتا ہے کہ کیوں نہ تیرے خلاف انضباطی ضابطے کے مطابق کوئی کارروائی کی جائے کہ تو نے قلعے پر حق نواز جنگوی کے ساتھ تقریر کر کے شیعوں کو کافر کہا ہے تو کیوں نہ تجھے جماعت سے نکال دیا. ہے نا ایرانی ڈال, ہے نا ایرانی سکہ, ہے ایرانی پیسہ, ورنہ جناب کو کیا تکلیف ہے اگر جماعت کی پارٹی کے ایک آدمی شیعوں کے اسلام کا قائل نہیں ہے تو جناب والا میں پہلی بات یہ کہتا ہوں کہ اپنے اس غریب مولوی یا کارکن کو بعد میں نکالیے, پہلے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو نکالیے. ایک طرف اعلیٰ حضرت نمبر چھپتی رسالہ چھپتا ہے اور دوسری طرف اگر اسی موقف کو کوئی اس کی جماعت کا مولوی بیان کرے اسے نوٹس دیا جاتا ہے کہ کیوں نہ نکال دیا جائے, سوائے پیسے کہ کوئی اور چیز ہے جو بول رہی ہے. میں ایسے کر رہا تھا اہل بیت سے امہات المومنین کو اس 10 نکاتی پروگرام میں نکال دیا گیا ہے جسے سنی قوم کبھی برداشت نہیں کر سکتی. کر سکتی ہے اونچی آواز سے. ایک ظلم اور بھی ہے, اس میں لکھا ہے کہ جملہ صحابہ کرام اور امہات المومنین کی گستاخی حرام ہے. توجہ رہے ذرا, جملہ صحابہ کرام اور امہات المومنین کی گستاخی حرام ہے. دوسری جگہ اہل بیت کے لیے کیونکہ الگ الگ نمبر ہے, اہل بیت کا نمبر لگا کر لکھا گیا ہے کہ اہل بیت کی گستاخی اور توہین کفر ہے. میں پوچھ سکتا ہوں اس ایرانی ایجنٹ ملا سے کہ جملہ صحابہ کرام اور امہات المومنین کی گستاخی حرام اور اہل بیت کی گستاخی کفر, یہ وجہ فرق کیوں ہے؟ تفریق کہاں سے آئی ہے؟ اس تفریق پر کون سی قرآن یا سنت کی آیت یا سنت شہادت دے رہی ہے؟ بتلایا جائے. یہ شیعہ نقطہ نظر ہے اور پھر شیعہ نے یہ بدل کیا ان 10 نکات میں کہ نہ صرف جملہ برگزیدہ صحابہ کرام کا لکھ لیا ہے, چاہیے یہ تھا کہ لکھتے خلیفہ اول جانشین رسول ابو بکر بن قحافہ یار غار پیغمبر کی توہین کفر ہے, یہ چاہیے تھا. پھر پتہ چلتا کہ شیعت کیا ہے. جملہ صحابہ کرام کا مجمل لفظ لکھ کر بھی شیعت نے اپنا مفاد حاصل کیا ہے اور آج وہ ایک شخص کو جو برائے نام بھی سنی نہیں ہے اسے استعمال کر رہا ہے. اور برائے نام سنی کی بات میں نے ویسے نہیں کی, یہ وکالت سے وکیل سے بگڑا ہوا نواز شریف کا حرام خور ملا ایک کفر اور بھی بکتا ہے. کہتا ہے کہ مجھ سے رسول نے کرایہ مانگا ہے, مجھ سے پیغمبر نے روٹی مانگی ہے, مجھ سے پیغمبر نے رہائش کا مطالبہ کیا ہے, مجھے رسول نے کہا ہے کہ میں پاکستان آیا تھا, یہاں کے علماء نے, دینی مدارس نے, دینی جماعتوں نے مجھے دعوت دی تھی اور مجھے دعوت دے کر بلا کر میری مہمان نوازی نہیں کی, مجھے دکھ دیے, میری قدر نہیں کی, مجھے دکھ دیے. پھر کہتا ہے کہ رسالت پناہ نے بار بار فرمایا مجھے دکھ دیے, دکھ دیے, دکھ دیے. پھر ذاکروں کی طرح روتا ہے, چلاتا ہے. یہ اس کی خفیہ میٹنگ کی کیسٹ ہے جو میرے پاس محفوظ ہے, میں پیش کر سکتا ہوں اور میں جنازہ نکالوں گا اس شیعہ کے ایجنٹ ملا کا. یہ میرا کاس ہے, مغالطے میں نہیں رکھنا چاہتا ہوں. کہتا ہے کہ میں نے پھر رسالت پناہ کے پاؤں پکڑ لیے, آقا ناراضگی معاف کیجیے, آقا معافی دیجیے,
آقا مانتے نہیں، کہتا ہے کہ نہیں میں جا رہا ہوں، مجھے پاکستان کی دینی جماعتوں نے دکھ دیا، مجھے یہاں کے علماء نے، دینی مدارس نے، آگے لگتا ہے اہل پاکستان نے دکھ دیا، دکھ دیا، دکھ دیا۔ گویا پورا ملک کافر ہے، جس نے رسول کو دکھ دیا وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ یہ اونچی آواز سے پھر روتا ہے، پھر چلاتا ہے، کہتا ہے آقا کوئی راستہ ہے آپ کے فیصلے بدلنے کا؟ تو پھر جواب میں کہتا ہے کہ رسالت باب نے فرمایا کوئی صورت نہیں۔ توجہ رہے ذرا ان الفاظ پر، نبوت کی زبان سے کبھی بھی کوئی خلاف واقع جملہ نہیں نکل سکتا۔ یہ پوچھتے کہ آقا، یہ وکالت سے بگڑا ہوا ملا پوچھتے آقا کوئی صورت ہے آپ کے فیصلہ بدلنے کی؟ آقا فرماتے ہیں کہ نہیں کوئی صورت نہیں۔ کہتا میں پھر پاؤں پکڑتا ہوں، پھر منت کرتا ہوں، آخر حضور فرماتے ہیں کہ ایک صورت نکلتی ہے، نہیں توجہ آپ کی، چند لمحے پہلے فرمایا کوئی صورت نہیں، اور پھر تھوڑی دیر بعد کہ یہاں ایک صورت ہے۔ کیا نبوت کی زبان اسی طرح کی ہوتی ہے؟ رسول ایسے ہی کہا کرتے ہیں؟ معاذ اللہ، نقل کفر کفر دراشت، اس نے پیغمبر کا دوغلا پن بتلا۔ کہتے پھر آقا کہتے ہیں ہاں ایک صورت ہے لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ وہ شرط کیا ہے؟ کہتے کہ فرمایا شرط یہ کہ میرا میزبان تو بن، میرے کھانے کا پینے کا انتظام تو کر، اندرون ملک پاکستان میں جہاں آؤں گا، جہاں جاؤں گا، وہ ٹکٹ، وہ کرایہ تیرے سے بھی ہوگا، حتیٰ کہ جب میں پاکستان سے واپس مدینہ طیبہ جانے لگوں گا تو واپسی کا مدینے کا ٹکٹ بھی تیرے ذمہ ہوگا۔ یہ کیسٹ نہ ہو، یہ کیسٹ نہ ہو، اس وکیل سے بگڑے ہوئے ملا کے الفاظ نہ ہوں، اس کی زبان نہ ہو، اس کا لہجہ نہ ہو، اس کی اپنی بکواس نہ ہو، مجھے گولی مار۔ میرے آقا مولا مرشد کائنات کے آقا و مرشد نے دور نبوت میں جس وقت آپ تبلیغ کر رہے تھے، کفر پتھر برسا رہا تھا، اس وقت اعلان تھا قل لا اسالکم علیہ اجرا، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ آج یہ ملا کہتا ہے مجھ سے روٹی مانگے، آج کہتا ہے مجھ سے واپسی کا ٹکٹ مانگے، آج کہتا ہے مجھ سے اندرون ملک کا کرایہ مانگے۔ معاذ اللہ، نقل کفر کفر نباشد، یہ نبی تو نہ ہوا، کوئی پیشہ ور ملا ہوا۔ نہیں سمجھے؟ کار کا انتظام، فلاں کا انتظام، اتنا کرایہ، اتنا یہ کھانا اچھا، چاہے ایسی گوشت بغیر مرچوں کے، کالی مرچ ہو تو بہت بہتر ہے۔ یہ تو پھر نبوت کا یہ نقشہ نکل آیا معاذ اللہ۔ انقلاب مصطفی، قومی دشمنوں، شیعہ کے ایجنٹوں، سنی قوم کو برباد کرنے والے، بکاؤ، میں معاف نہیں کر سکتا ایسے لوگوں کو، میرا کاز ہے۔ اگر میں اس کاز پر بر وقت ایکشن نہیں لیتا ہوں تو پھر اس میدان میں اترنے کا میرا کیا فائدہ؟ میری ذمہ داری ہے کہ میں بر وقت ادا کروں۔ شیعت کسی ایسے شخص کا، کسی ایسے شخص کی آڑ لے کے کیوں آئے؟ صرف یہی نہیں، ایک بات اور بھی کہتا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اقدس کا 35 والا حصہ گر چکا تھا، میں نے وہ تعمیر کی ہے۔ پھر کہتا ہے کہ آقا نے مجھے فرمایا کہ کاغذ لاؤ، اپنی جیب سے قلم نکالا اور مجھے سند لکھ دی، فرمایا جاؤ تجھے سند یافتہ بنا دیا۔ ہر بات کہتے ہیں میں رسول سے پوچھ کے کرتا ہوں، پارٹی کا نام کہتا ہے رسول سے پوچھ کے رکھا ہے۔ بہت خوب لکھا ہے زندگی نے، اس پر آپ پڑھ لیجیے، بہت خوب۔ اس نے لکھا ہے جناب ہر کام رسالت مآب سے پوچھ کر، کیا شیعوں سے اتحاد بھی رسول سے پوچھ کے کیے؟ اگر پوچھ کے کیے تو اس کا مطلب معاذ اللہ یہ ہوا کہ پیغمبر نے صحابہ مسترد کر دیے اور ساجد نقوی کو گلے لگا لیے۔ امت کا اہل حدیث اور دیوبندی نوجوانوں، اٹھو، خدا کی قسم ساتھ دو، سنیت مٹ گئی، سنیت برباد ہو گئی۔ صحابہ کی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو اعلانیہ خمینی کے ایجنٹ پاکستان کی دھرتی پہ گالیاں دینے لگ گئے۔ سامعین محترم،
آپ تھک تو نہیں گئے؟ اگر میں تھک جاؤں پھر ہم آسانی کے ساتھ نکلے نہیں جائیں. ہم اپنے حقوق کی جنگ لڑتے ہیں جس جنگ لڑنے کا ہمیں حق ہے. ایران سے مستفی چلتی ہے، توجہ ہے میری طرف، یہی مستفی انقلاب ہے نا. نئی اصطلاح ہم کہتے تھے واقعی مصطفیٰ کے انقلاب کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن زہرا کی آمد کے بعد اور شیعوں کے اتحاد کے بعد پتا چلا کہ یہ وہ مصطفی مراد ہے کہ جو وہ کہے گی قبلہ اس پہ باندر کی طرح ناچیں گے. یہ مصطفی انقلاب ہے. پیغمبر کی ازواج طیبات کو اہل بیت سے نکالنے والے غدار قتل معاف نہیں کیا جائے گا، کوئی گنجائش نہیں. مصطفی ایران سے آئی. یہاں لوگ سوال کرتے ہیں جناب بے نظیر تو عورت ہے، عورت کیسے سربراہ مملکت بن گئی؟ توجہ ہے آپ کی میری طرف؟ عورت کیسے؟ ہاں ایک بات یہاں کہتا جاؤں، سربراہی تو مل گئی، ساتھ ساتھ غریب کو اپنا تقدس بھی بتلانا پڑتا ہے. توجہ نہیں آپ کی میری طرف؟ ساتھ ساتھ اپنا تقدس بھی بتلانا پڑتا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ تقدس کس وقت بتلانا ہے کس وقت نہیں بتلانا. ٹی وی کے تسبیح پڑھی جا رہی ہے، ابھی 40 دن نہیں گزرے، تو کوئی سمجھ نہیں آنی میں کیا جیسے بولو جیسے وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہونے والی عورت اور اتنی جاہل، تقدس سے بتلانا ہوا، وقت ہو یا نہ ہو. تسبیح پڑھنے کی جگہ ٹی وی، دین بدل دو، مسئلے بدل دو. بی جے پی حکومت جو ہے لہذا مسئلے بدل دینے چاہتے ہیں. الیکشن کے دنوں میں ووٹ منگن ایک جگہ گیا، ایک بندہ میں آخدا میں ویسے تو شاید تین ووٹ نہ دینا لیکن ووٹ دینا. میں آخر کیوں؟ یعنی مقابلے میں ایک عورت ہے، میں اگر مر گیا تو وہ تو میرے جنازے کو کندھا نہیں نہ دے سکتی، تم تو دے سکنا ہے نا. لیکن ہمیں یہ باتیں سمجھ نہیں آتی. آپ یہ سوچ 65 کی جنگ میں ہم نے تانا دیا تھا انڈیا کو، جنگ کھیڑ دی بندی زنانیاں دیا تھا. آج جنگ لگے تو تانا وہ دے، کوئی سمجھ نہیں آئی بات. اس وقت جو تانا آپ نے دیا تھا آج وہ دیں گے. اس کا جواب تلاش کر لیجیے. بی بی آوے ہی آوے. اور یہ بھی بتلا دوں کہ بے نظیر کے ہاں جس دن بچی پیدا ہوئی ہے اسی دن اس کے مکان پر کالا جھنڈا اور پنجا نصب کر کے شیعت کا کھلا اظہار کر دیا گیا ہے. پڑھو اخبارات. ایک شیعہ عورت سنی اکثریت پر اس وقت حکمرانی کر رہی ہے. سنیو غیرت بھی کوئی شے ہے، مذہبی غیرت. میں عرض یہ کر رہا تھا کچھ لوگ یہ بھی آتے ہیں گل آٹھ
یعنی مرکز اور صوبے کی سلو کیوں نہیں ہو جاتی؟ میں آخیا میاں اور بی بی دا نبھا نہ ہوئے جبر دی تے شرم گنجائش کوئی وقت ہے اس وقت کہ عدالت عالیہ تنسیخ کرے. نہیں سمجھے؟ نہیں. وقت ہے نہیں جو نبھا ہویا کسی کا جبر. میاں اور بی بی یہ بھی میری اصطلاح نہیں ہے بھائی، یہ قدرتی اتفاق ہے. پنجاب دا میاں پنجاب دا ہوئے تو بی بی سندھ دی. ربا تیرے دروں خیر ملے. بی بی شادی ہو گئی ہے، کتنے بچے جنم ہوئے؟ میری بہن سے میری بیٹی سے کوئی آ کے شادی کے اگلے دن پوچھے کھا کہ کتنے بچے جنوگی؟ ہے غیرت گوارا کرتی؟ بولی. اور اگر کوئی بدتماش پوچھ لے، فرض کرو جرت کر کے ایک نوجوان بچی سے جس کی شادی کو دوسرا دن ہے، اس سے پوچھے بچے کتنے پیدا کروں گا؟ اگر کوئی پوچھ بھی لے تو حیادار بچی کھچ کے تماشا مار، دلہ الو کا پٹھا، تو کون ہوتا ہے مجھ سے پوچھنے والا؟ ہے یہ نہیں ہے؟ غیرت حیا اسی کا نام ہے یہ نہیں؟ یہاں بی بی سے پوچھا گیا تو بی بی فرماتی ہے دو. حیا کا جنازہ نہیں نکل گیا؟ جرأت دلائیے نوجوان بچیوں. اور پھر یہ پوچھا گیا کہ آپ تو دو چاہتی ہیں، آپ کے خاوند وہ 5، وہ 5 تنی ہے. یہ شرافت ہے. اور مزید ظلم، خامد سے پوچھا جاتا ہے کہ محترم آپ کی عالیہ کے دوست کتنے ہیں؟ کہتے معلوم نہیں. اخبارات میں گواہ ہیں اس بات پر. سہیلی نہیں پوچھا گیا، دوست. نہ بولتی ہے کبھی کھار بولتا ہے، نہ کہتی ہے میری بہن لے گیا، کھار کہتا نہیں لے گیا. یہ لوگ اقتدار پہ رہ کر اسلام لائیں گے؟ یہ بدتماش بد فطرت بے حیائی پھیلانے والا طبقہ یہ اسلام لائے گا؟ شرم والا آدمی دور مرتا ہے ایسی بات سن کر. یہاں چادر بھی کندھے پہ بڑی ٹھاٹ کے ساتھ ڈالی جاتی. یہ سب کچھ کیوں ہے؟ تم 42 سال میں بیدار نہیں ہوئے. تم نے 42 سال میں اپنے حقوق کی جنگ نہیں لڑی. عرض کر رہا تھا میرا سال میں بس کروں سب گئے. مستفی ایران سے آئی. لوگ پوچھتے ہیں کہ بے نظیر تو عورت ہے، آپ اس کی حمایت کر رہی ہیں. عورت کی سربراہی شریعت میں جائز ہے، سیرت نبوی میں اسوہ حسنہ میں کوئی اس کی مثال ملتی ہے؟ صحابیات میں کوئی صحابی سربراہ بنی ہے؟ یہ سوال ہوتا ہے. تو خمینی کی بیٹی جواب دیتی ہے کہ اسوہ حسنہ اور سیرت نبوی میں کوئی صحابیہ سربراہ مملکت اس لیے بنتی نظر نہیں آئی کہ وہ دور جہالت تھا کہ بے نظیر کے مقابلہ میں سیدہ زہرا کی عقل نہیں تھی. بے نظیر کے مقابلہ میں سیدہ عائشہ علم نہیں رکھتی تھی. وہ علم رکھتی ہوتی وہ سربراہ مملکت بن جاتی. رسول کی تربیت یافتہ صحابیات کو، رسول کی تربیت یافتہ پیغمبر کی صحابیوں کو، رسول کی تربیت یافتہ ازواج طیبات کو جہالت کے دور کی پیداوار کہنے والی خمینی کی بیٹی کی اس بکواس پر، اس فریب پر، اس دھوکے پر، اس کذب پر، اس کفر پر لعنت. آپ کام کریں جس سے ایسا کفر بکنے کی کسی کو ضرورت نہیں. میری بات تلخ معلوم ہوگی. میرے لہجے میں شدت ہے لیکن غیر معقول شدت نہیں.
اپنے منہ سے کہنا بھی چاہیے، لیکن بامر مجبوری کہتا ہوں کہ میرے لہجے میں غیرت بغیرتی نہیں ہے۔ کہو کہ یہ ایران سے چل کے پاکستان آنے والی عورت جو پیغمبر کی صحابیات اور امہات المومنین کو جہالت کی پیداوار کہتا ہے، یہ براہ راست رسالت کی تربیت پہ حملہ ہے، براہ راست پیغمبر کی ذات اقدس پہ حملہ ہے، جسے برداشت نہیں کیا جا سکتا قطعاً۔ اور میں آج آپ کی مسافت سے یہ بات بھی کرتا ہوں، بیرون ملک سے آمدہ پختہ اطلاع کے مطابق شیعوں نے، ایرانی شیعوں نے پلان تیار کیے کہ 20 فروری سے لے کر 25 فروری تک منظور چریوٹی، اکرمات جھنگوی، عبدالستار توسری تینوں آدمی قتل کر دیے جائیں۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ حلفاً کہہ رہا ہوں اور مضبوط اطلاع کے بعد کہہ رہا ہوں، ہمیں بر وقت اس منصوبے کی اطلاع ہو گئی ہے، جس کی بنیاد پر میں نے صدر صاحب کو متعدد واقعات پر مشتمل خط لکھا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کچھ ہوا تو ہمارا قاتل ایران اور پاکستان کا شیعہ ہوگا، کوئی اور نہیں ہوگا۔ میں آج یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اگر ہمارے ساتھ کسی نے ایسا کیا تو ہم تو ظاہر کچھ نہیں کر سکیں گے، میری قوم کچھ کرے گی یا نہیں کرے گی، یہ الگ بات ہے، لیکن اتنا ضرور کہہ دینا چاہتا ہوں کہ شیعو، میں زندہ رہوں یا مر جاؤں، میں موت اور زندگی برابر کر چکا ہوں۔ تمہارا دجل، شیطنت، کفر، خراست، ضلالت میں نے چوکوں پر، چوراہوں پر، بستیوں میں، شہروں میں، روڈوں پر عام کرنا ہے، ضرور کرنا ہے، زندہ رہوں چاہے مر جاؤں۔ پھول بھی ہے شیعو، ہم پھول بھی ہیں، تلوار بھی ہے، بزمیں جہاں مہکائیں گے، یا خون نہا کر دم لیں گے۔